اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ضلع دیر بالا، دارالعلوم دیر بالا کے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں اس جگہ دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے مسلک اہل سنت والجماعت کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق بیان ہو جائے پھر اللہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے، یہ مجھے آج عنوان دیا گیا ہے۔ میں اہل سنت والجماعت کا مسلک عوامی لہجے میں آپ حضرات کو سمجھاؤں گا۔ میں نے اس کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا ایک مختصر ٹکڑا پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حق کا کام یہ ہے کہ وہ باطل سے ٹھیک کام کو جدا کر دیتے ہیں، پاک سے پلیت کو جدا کر دیتے ہیں، کالے سے سفید کو جدا کر دیتے ہیں۔ گویا دین اور دین والوں کا کام یہ ہے کہ بے دینوں اور دین والوں میں فرق پیدا کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں ابتدائی طور پہ یوں کہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کسی سے بحث کی ضرورت نہیں ہے، کسی آدمی کو مسئلہ بتانے کی کیا ضرورت، جو آدمی جیسے چل رہا ہے اسے ویسے چلنے دو، کسی پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی ٹھیک ہے۔ یہ مولوی لوگ خام خواہ سے آپ کو لڑاتے ہیں، یہ مولوی اور جماعتوں والے خام خواہ سے آپ میں اختلاف ڈالتے ہیں۔ اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ہو کر چلو، آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھ کے چلو۔ مولوی کا کام اختلاف ڈالنا ہے، ان کے نزدیک مت جاؤ۔ میں ان لوگوں کی ذہنیت پہ رد کرنے لگا ہوں۔ اگر بات یوں ہوتی، معاملہ ایسا ہی ہوتا کہ ہر طرح کا معاملہ ٹھیک ہے، اختلاف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اختلاف ڈالیں وہ غلط ہیں، میں ابتدائی طور پہ کہوں میں بھی غلط اختلاف ڈالنے کی تائید نہیں کرتا، لیکن جو کام ٹھیک ہو اس کو بیان کرنا چاہیے، اگرچہ اس سے اختلاف پڑے، اس سے افتراق پڑے، اس سے اتحاد ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم حق بات کو کھول کر بیان کریں گے، میں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، حق کھول کے بیان کیا جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بتاتی ہے حق کھول کر بیان کیا جائے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب مکہ کے کافر ابو طالب کے پاس جمع ہو کے آتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، یہ ہمارے بتوں کو غلط کہتا ہے، ہمارے بتوں کی نفی کرتا ہے، انہیں سمجھایا جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو وضع الشمس علی شمالی والقمر علی یمینی، یہ لوگ تو مجھے چھوٹی سی بات کرتے ہیں، آسمان سے سورج اور چاند اتار کے میرے دونوں ہاتھوں پہ رکھ دے تو میں ان کو زمین پہ دے ماروں گا۔ الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ، دین کی دعوت چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ گویا دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، لوگ اس کو اختلاف سے تعبیر کریں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا ہر اختلاف برا نہیں ہے، اختلاف برائے اختلاف تو برا ہے، لیکن ایسی جگہ اختلاف جو حق کے لیے کیا جائے، صحیح طریقے کے لیے کیا جائے، یہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ خدائے پاک نے ایک نبی ایسا نہیں بھیجا جس پر دنیا میں سب کا اتفاق ہو، ایک کتاب ایسی نہیں اتاری جس پر سب کا اتفاق ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں ایسی بات کرو جو سب مان جائیں، ایسی گفتگو کرو جس پر سب کا اتفاق ہو، ایسی بات نہ کرو جس پہ کوئی اختلاف کرنے والا ہو۔ میں نے کہا لوگوں بات سننا، العلماء ورثۃ الانبیاء، جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی نے جو چیز چھوڑی ہے وہی چیز عالم لے کر آگے چلتا ہے۔ میں نے کہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سمیت دنیا میں مجھے ایک نبی کا نام ایسا بتا دو جس پر سب راضی ہوں۔
ایک نبی کا نام بتا دو جس پر سب راضی ہوں۔ آپ میں کوئی آدمی بتا دے یا چٹ لکھ کر ہمیں لکھ کے دے دے کہ اس نبی پر سب راضی ہیں۔ ایک نبی ایسا نہیں ہے جس پر سب راضی ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حق والے راضی ہیں، بے حق اور نا حق جو ہیں اور اہل باطل جو ہیں وہ نا خوش ہیں۔ تبھی تو 27 مرتبہ حضور کو جنگیں لڑنی پڑی ہیں، تلوار اٹھا کے میدان میں آنا پڑا ہے۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاتے ہیں، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کے لیے یہودیوں کا ایک گروپ آتا ہے تو پتہ چلا حضرت عیسیٰ سے بھی سب راضی نہیں تھے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ حضرت موسیٰ تبلیغ کر رہے ہیں، فوقذہ موسیٰ فقض علیہ، ایک آدمی کو گھونسا مارا تو مر گیا۔ پتہ چلا ایسا معاملہ بھی آ جاتا ہے، اختلاف کرنے والے یوں آ جاتے ہیں۔ پھر فرعون کا قصہ تو آپ کے سامنے ہے، تو پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے بھی سب راضی نہیں تھے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، تو پتہ چلا یوسف نبی سے بھی سب راضی نہیں تھے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام مجھے 40 سال تک روتے نظر آتے ہیں، بے رلایا کیوں گیا ہے؟ تو پتہ چلا اس سے بھی سب راضی نہیں تھے۔ اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں، حضرت ابراہیم کا دور نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے ان بندوں نے اکٹھے کیے ہیں لکڑیاں تاکہ جلا کر راکھ کر دیں۔ یہ تو میرے خدا کی قدرت ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم کو محفوظ رکھا ہے۔ قلنا یا نار کونی کی آیت بتاتی ہے حضرت ابراہیم سے بھی سب راضی نہیں تھے۔ میں اس سے بھی دیکھ لوں، حضرت لوط علیہ السلام کے لیے بھی حرقوہ ونجاہ من النار کہہ کر یہ لوگ حضرت لوط کو بھی جلانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت لوط سے بھی یہ سب راضی نہیں ہیں۔ سلسلہ آگے چلتا ہے، حضرت نوح کو جا کر دیکھ لیں تو حضرت نوح علیہ السلام بھی کہتے نظر آتے ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ ان کو عذاب دے دے، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا حضرت نوح علیہ السلام سے بھی سب راضی نہیں تھے۔ آتے ہیں ابو الانبیاء ابو الانسانیہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی ذات اقدس پہ حضرت آدم کو پیدا کیا گیا۔ اسجدوا لآدم، فرشتوں کو کہا گیا اس کو سجدہ کرو، سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ لیکن ایک شخصیت ناری سامنے آتی ہے جسے ابلیس کہتے ہیں، وہ اعلان کرتا نظر آتا ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس سے افضل ہوں، اسے سجدہ نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا حضرت آدم سے بھی سب راضی نہیں تھے۔ تو مولوی کو کیسے کہتا ہے تو سب کو راضی رکھ؟ مولوی تو انبیاء کا وارث ہے، مولوی تو نبی کی وراثت پھیلاتا ہے۔ اگر مولوی کی تقریر سے سب راضی ہو جائیں تو میں نبی کا وارث کیسے ہوں؟ پتہ چلا حق والے راضی ہوں گے، باطل والے ناخوش ہوں گے، سچ والے راضی ہوں گے، جھوٹ والے نہ خوش ہوں گے۔ یہ تانا مولوی کو دینا چھوڑ دے کہ تیری باتیں سب نہیں مانتے۔ میں نے کہا اگر تو اس سے بھی آگے بڑھ تو اللہ پاک کی ذات عالیہ تک جاتے ہیں۔ دنیا میں اللہ پاک کی ذات عالیہ پہ بھی اعتراض کیے گئے ہیں۔ ید اللہ مغلولہ، قرآن پاک کی آیات گواہ ہیں۔ خود اللہ پہ بھی اعتراض ہے، خدا کو بھی کچھ لوگ نہیں مانتے، تو خدا سے بظاہر سب راضی نہیں ہیں۔ تو پھر ایسا نبی لا جس پہ سب راضی ہوں تمہیں نہیں ملے گا، ایسا خدا لا جس پہ سب راضی ہوں تمہیں نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ تو پتہ چلا حق والے راضی ہوتے ہیں، باطل والے ناخوش ہوتے ہیں۔ تو مولوی کی تقریر سے بھی کوئی آدمی ناخوش ہوتا ہے۔ اعتراض مولوی پہ نہیں، اعتراض کرنا ہے تو ڈائریکٹ نبی پہ کر۔ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا میں نے آپ میں 40 سال کا عرصہ گزارا، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقہ کہنے کے بعد مکہ کی قوم تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا
مسلمانہ کہہ کر حضور پہ پتھر مار دیتے ہیں، حضور پاک کے ساتھ لڑنے آ جاتے ہیں۔ اعتراض تو اس پہ کر جس کی وراثت علماء کو ملی ہے۔ علماء تو نبی کے وارث ہیں، اسی لیے اگر مولوی کوئی بات کرے اور اس سے حق والے راضی ہو جائیں، نہ حق ناراض ہو جائیں، تو ان پہ اعتراض نہیں ہے، یہ وارث اللہ کے نبی کے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا، میرے بھائیو توجہ رکھنا، استاد ذی المکرم تشریف لائے ہیں، میں بات کا خلاصہ پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے کہا علماء پہ اعتراض ہوتا ہے، ایسی گفتگو کرو جس سے سب راضی ہوں، تمہاری تقریر سے کچھ لوگ ناراض ہیں۔ میں نے کہا عالم وارث نبی کا ہے، نبی نے وراثت میں جو چھوڑا ہے وہی ملا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام سے بھی اس وقت سب لوگ راضی تھے تو آج عالم کے بیان سے بھی سب لوگ راضی ہوں گے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے امثلہ دے کر واضح کیا ہے، خود نبیوں سے بھی تمام لوگ راضی نہیں ہیں، وراثت میں علماء کو جو ملا ہے اس سے بھی راضی نہیں ہے، تو اس کی تقریر پہ بھی باطل ناخوش تھا، نبی کے وارث عالم کے بیان پہ بھی باطل ناخوش ہے، اس کی تقریر پہ بھی حق والے راضی تھے، علماء کے بیان پہ بھی حق والے راضی ہیں۔ تفصیل کسی اور موقع پہ، دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں حق والوں کے ساتھ رکھے، باطل والوں سے اجتناب عطا